آج کے خطبے میں اس بات پر بیان ہوگا کہ دین کو ماننے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ درست منہج اور راستہ کیا ہے کہ جس پر چل کر ایک عام آدمی دین کو سمجھ سکتا ہے، دین پر عمل کر سکتا ہے، دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ وہ صحیح منہج، درست طریقہ اور سیدھا راستہ کیا ہے جس پر چل کر ایک عام آدمی ہدایت پا سکتا ہے، ہدایت پر رہ سکتا ہے اور نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو بھیجا ہے، شریعت کو نازل کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر چلنے کا منہج، طریقہ اور راستہ بھی اتارا ہے اور بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف دین بھیج دیا اور دین پر کیسے چلنا ہے، دین کو کیسے سمجھنا ہے، دین پر کیسے عمل کرنا ہے، دین کی دعوت کیسے دینی ہے، اس بارے میں آزادی دے رکھی ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے دین کو سمجھے، دین کو مانے، دین پر عمل کرے، دین کی دعوت دے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے دین کو سمجھنے اور دین پر چلنے، دین کو ماننے اور دین کی دعوت دینے کا طریقہ بنا لے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے دین بھیجا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، تو اس کو ماننے، اس کو سمجھنے اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور بیان کیا ہے۔ لہذا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین معتبر نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کا بھی ایک ہی طریقہ معتبر ہے، ایک ہی منہج قابل قبول ہے۔ دوسرے تمام طریقے اور مناہج، دوسرے تمام راستے اللہ کے نزدیک درست نہیں ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت بھی بنائی ہے اور ایک منہج بھی بنایا ہے۔ ایک دین، ایک شریعت بھی ہم نے نازل کیا ہے ہر امت کے لیے، اور اس پر چلنے کا ایک طریقہ، ایک راستہ اور ایک منہج بھی ہم نے اتارا ہے۔ شرعۃ و منہاجا، شرع یعنی شریعت، دین، اور منہاج یعنی منہج، راستہ، طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت بھی نازل کی ہے اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا دین اسلام کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو ماننے اور ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جس طرح سے اللہ کے پاس برحق دین صرف ایک ہے، دین اسلام، اسی طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے جو کہ سیدھا ہے، صحیح ہے اور درست ہے۔
اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح سے دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ لوگوں نے خود سے بنا لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ وہ سارے مذاہب اور ادیان غلط ہیں، صرف ایک دین، دین اسلام اللہ کے نزدیک درست ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا پہلا اور آخری بھیجا ہوا دین ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دین، دین اسلام پر چلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ بیان کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی منہج، ایک ہی راستہ بیان کیا ہے۔ اسی منہج، اسی راستے اور اسی طریقے پر چل کر دین اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، دین اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی دوسرا ہر طریقہ ناقابل قبول اور غیر معتبر سمجھا جائے گا۔ محترم حضرات، آج مارکیٹ میں بہت سارے طریقے پائے جاتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے، اسلام پر چلنے کے، اسلام پر عمل کرنے کے، اسلام کی دعوت دینے کے بہت سارے طریقے، بہت سارے مناہج، بہت سارے راستے آج آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں اسلام کی طرف منسوب، اور سب کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک منہج ہے، ایک راستہ ہے۔ اسی منہج، راستے اور طریقے پر وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے طریقے درست ہیں؟ کیا یہ سارے راستے صحیح ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک منہج قابل قبول ہے؟ نہیں۔ جس طرح سے ایک دین ہے دین اسلام، باقی سب غلط، اسی طریقے سے دین کو سمجھنے اور اس پر چلنے کا بھی ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی منہج درست ہے، باقی سب غلط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں سے بچو، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، تاکیدی وصیت کرتا ہے کہ اسی سیدھے راستے پر رہو جو کہ ایک راستہ ہے، باقی راستوں سے دور رہو۔ لعلکم تتقون، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جنت تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، صحیح، درست اور بہتر طریقہ صرف ایک ہے۔ جس طرح سے ہماری منزل ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، اسلام، جنت، اسی طریقے سے اس کا راستہ بھی ایک ہے، اس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اس کا منہج بھی ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منزل تو ہم سب کی ایک ہے لیکن راستے الگ الگ ہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں چلتا۔ منزل ایک ہے تو اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے تو اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ دوسرے راستوں پر جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ غور کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ قرار دیا ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، صراط واحد کا صیغہ ہے، مستقیم واحد کا صیغہ ہے، سیدھا راستہ ایک۔ اور جن راستوں پر چلنے سے منع کیا ہے تو ان کے بارے میں سبل کا لفظ استعمال کیا۔ سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل بھی راستہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سبل۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیح راستہ ایک ہے،
اور جو غلط راستے ہیں وہ انیک ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، غلط راستوں سے بچنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے راستے صحیح ہیں، ہر کوئی اپنے دعویٰ میں صحیح ہے، میرا راستہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس کی تاکید کی ہے، اور سب سے زیادہ تاکید اسی کی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، جو کہ ایک راستہ ہے. دوسرے راستوں سے بچیں. شاید ہی اس سے زیادہ کوئی تعلیم ہمیں دی گئی ہو. چنانچہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ ہے، جس کو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جو ہر مسلمان کو یاد ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دعا کے کرنے کا حکم دیا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی، اور جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے بچنے کی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیا تمام راستے سیدھے ہیں؟ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء و رسول ہیں، وہ صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو ان کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایک ہے بس. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں گمراہی کے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی یہ تعلیم دی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اے اللہ، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں. یہاں پر 3 راستوں کا بیان ہوا ہے. ایک وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس کو سیدھا راستہ کہا ہے، نبیوں کا راستہ، رسولوں کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ. دوسرا وہ راستہ جو یہودیوں کا راستہ ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ بھی غلط راستہ ہے. اور تیسرا وہ راستہ جو نصارہ کا راستہ ہے، جن کے بارے میں کہا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، انہیں صحیح راستہ ملا ہی نہیں. یہ نصارہ کا راستہ ہے. تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ، صحیح راستہ، درست منہج، صحیح طریقہ صرف ایک ہے. باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ غلط طریقے ہیں، یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہے، جنت کا راستہ ایک ہے، اسلام کا راستہ ایک ہے، منزل ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہے. جس طرح سے ہمارے لیے منزل کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس راستے کو بھی جاننا ضروری ہے جو اس منزل تک پہنچاتا ہے. اس راستے پر چلنا ضروری ہے جو اس منزل کو لے جاتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی راستے سے ہم جائیں گے تو منزل کو پہنچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. غیر مسلمین بھی یہی کہتے ہیں کہ سارے دین صحیح ہیں، ساری شریعت صحیح ہے، سارے راستے ایک ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہیں، بس راستہ الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے. باقی سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب جنت میں جائیں گے، سب جہنم سے نجات پائیں گے، سب کا مقصد ایک ہی ہے، بس راستہ الگ ہے، طریقہ الگ ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ سمجھ درست نہیں ہے. منزل ایک ہے تو اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے. لہذا تمام راستوں اور طریقوں کو چھوڑ کر ایک راستے پر آنا ضروری ہے، سیدھے راستے پر آنا ضروری ہے. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہر کسی نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے، اپنا ایک منہج بنا لیا ہے، اور اسی منہج اور طریقے پر اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کو مانتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی منہج اور راستہ درست ہے، جبکہ
اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ بتایا ہے جس پر چل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ صرف ایک سیدھا راستہ ہے، لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں گے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، تو خود سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، ہمیں راستہ مل جائے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ اور وہ طریقہ اسلام کو سمجھنے اور اسلام پر چلنے کا صحیح اور درست ہے جس پر اکثر و بیشتر لوگ ہیں، جس کو ماننے والے کی تعداد زیادہ ہے، وہی طریقہ درست ہے اسلام کو سمجھنے کا، اسلام پر عمل کرنے کا۔ یہ سوچ بھی غلط ہے، اس کی بھی تفصیل بعد میں آئے گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ دادا کا جو طریقہ ہے، جو برسوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا اور ان کے بزرگ جس طریقے پر ہیں وہی طریقہ درست ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس کی بھی تفصیل بعد میں آئے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک امام کو، کسی ایک عالم دین کو پکڑ لو اور وہ جیسا اسلام سمجھائے، جیسا کہے اسی کے مطابق عمل کرو، باقی دوسروں کو چھوڑ دو، باقی دوسرے اماموں کو، دوسرے علماء کو چھوڑ دو، ایک کو پکڑ لو، اسی کی تقلید کرو، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ ایک انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی ایک کو پکڑ لو باقی سب کو چھوڑ دو، یا جو چاہے جس کو پکڑ لے سب صحیح ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس کی بھی تفصیل بعد میں آئے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے سے ہم اسلام کو سمجھیں گے، سائنس کے ذریعے سے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر سائنسداں مسلمان ہوتا، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے ذوق اور اپنی طبیعت کے مطابق اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ صحیح طریقہ، درست طریقہ، صحیح راستہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ اور طریقہ ہے، دین کو سمجھنے کا، دین پر چلنے کا، دین پر عمل کرنے کا، دین کی دعوت دینے کا۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کو بہتر سمجھا ہے، قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، لہٰذا انہی کی سمجھ کے مطابق ہماری سمجھ ہونی چاہیے اسلام کے بارے میں۔ ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو منہج اور راستہ تھا، وہی ہمارا منہج، راستہ اور طریقہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی پر آج کی گفتگو تمام کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں بیان کیا جائے گا کہ صحیح منہج صحابہ کرام ہی کا منہج ہے کیوں، اور دوسرے تمام مناہج غلط کیوں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کی دعوت دینے کا، دین اسلام پر ایمان لانے کا، عقیدہ توحید کو ماننے کا جو بہترین طریقہ ہے، صحیح راستہ اور منہج ہے، اس کو سمجھنے، اس کو جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب ایک راستے پر چل کر جنت تک پہنچ جائیں، اللہ تک پہنچ جائیں۔ باقی جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان راستوں پر چلنے سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔